الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جن احکامات کا اور خاص طور پر جن عبادات کا مکلف بنایا ہے، جہاں ان عبادات کو ادا کرنا ہمارا شرعی فریضہ ہے، وہیں پر ان عبادات سے متعلقہ احکام اور مسائل کا جاننا بھی ضروری ہے۔ ایک آدمی اگر تجارت کرنا چاہ رہا ہے اور کوئی کاروبار کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے اس تجارت کے موجودہ مسائل سے واقفیت، حلال اور حرام کے مسائل کا جاننا، جائز اور ناجائز کے مسائل کو سمجھنا، یہ اسی طرح فرض ہے جس طریقے سے نماز فرض ہے۔ اسی طرح ایک عاقل بالغ مسلمان پر مرد ہو یا عورت 5 وقت کی نماز فرض ہے، تو صرف نماز فرض نہیں بلکہ نماز سے متعلقہ جو ضروری احکام اور مسائل ہیں ان کا جاننا، ان کا سیکھنا، ان کا سمجھنا، یہ بھی فرض ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے یہ روزے فرض فرمائے، اور یہ روزے فرض ہیں ہر عاقل بالغ مسلمان پر، اس کے ذمہ یہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اگر کوئی آدمی شرعی معذور ہے تو شریعت نے اس کو مستثنی قرار دیا ہے۔ شرعی معذور سے مراد وہ معذور نہیں کہ جسے میں اور آپ معذور سمجھتے ہیں، بلکہ یہاں پر عذر سے مراد ہے عذر شرعی، جس عذر کو شریعت نے معتبر مانا ہے، جس عذر کو شریعت نے قابل قبول کیا ہے، وہ عذر مانا جائے گا۔ اب ایک آدمی کو ہلکا پھلکا بخار ہے، نزلہ کھانسی ہے، یہ جسم میں درد ہو رہا ہے، اب وہ کہتا ہے کہ جی میں تو روزہ نہیں رکھوں گا، آج طبیعت دراصل فریش نہیں ہے، آج طبیعت بحال نہیں ہے۔ نہیں، یہ آپ کا جو عذر ہے، یہ عذر آپ کا عذر لنگ ہے، اس عذر کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ شریعت نے جس عذر کی وجہ سے آدمی کو معذور قرار دیا ہے روزے سے، یہ وہ عذر ہے کہ اللہ نہ کرے آدمی کسی ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہے کہ اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس سے اس بیماری کے بڑھنے کا قوی اندیشہ ہے، تو شریعت نے کہا کہ بھئی تم روزہ نہ رکھو، جب صحت یاب ہو جاؤ، تندرست ہو جاؤ، پھر روزے کی قضا کر لو۔ اور یہاں میں ایک اور بات اور ایک اور غلط فہمی کا بھی ساتھ ساتھ ازالہ کر دوں کہ بسا اوقات آدمی معذور تو ہوتا ہے، لیکن معذور ہونے کے بعد وہ خود سے یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب مجھے روزے کا کفارہ دے دینا چاہیے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ روزے کا کفارہ اس طریقے سے اگر آپ ادا کریں گے تو ادا نہیں ہوگا۔ روزے کے کفارے کے شرائط ہیں، وہ شرائط کیا ہیں کہ اللہ نہ کرے آدمی کسی ایسی بیماری میں آدمی مبتلا ہے کہ وہ ابھی بھی بیمار ہے اور آئندہ زندگی میں بھی اس کے صحت یاب ہونے کی کوئی علامت اور کوئی آثار نہیں ہے، تو یہ آدمی فدیہ دے سکتا ہے، روزے کا فدیہ دے سکتا ہے۔ لیکن اگر اس وقت تو بیمار ہے، آئندہ چل کر انشاءاللہ صحت کی امید ہے، تو اب اس کے ذمہ جو ہے وہ روزے کا فدیہ نہیں ہے بلکہ اس روزے کی قضا ہے، وہ روزے کو قضا کرے گا۔ جتنے روزے چھوٹ گئے ہیں صحت کے بعد اتنے روزوں کو وہ رکھے گا۔ تو یہ بات بہت واضح طور پر سمجھ لینی چاہیے کہ کسی عذر کی وجہ سے اگر آدمی روزہ نہیں رکھ رہا تو وہ روزے کی صحت کے بعد قضا کرے گا، فدیہ دینے سے کام نہیں چلے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ عذر ایسا ہے کہ آئندہ زندگی میں بھی اس کے صحت یاب ہونے کی کوئی علامت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے وہ شیخ فانی ہے۔ شیخ فانی یہ شریعت کی اصطلاح ہے۔ شیخ فانی سے مراد ایسا بوڑھا ہے اور ایسا کمزور اور لاغر ہے کہ ابھی بھی اس کی یہ حالت ہے، 1 سال کے بعد بھی اس کی یہ حالت ہوگی، بلکہ اس سے بدتر حالت ہوگی، کمزوری اس کی بڑھے گی، بڑھاپے میں اس کا اضافہ ہوگا، جو بیماریاں اور روگ اس کو لگ گئے ہیں اس میں اضافہ ہوگا، لہذا آئندہ زندگی میں اس کے صحت یاب ہونے کی امید نہیں ہے، لہذا ایسی صورت میں وہ روزے کا فدیہ ادا کرے گا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو کوئی عذر نہیں ہے
اور خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ہٹے کٹے مسٹنڈے کھا پی رہے ہیں دبا کر اور وہ روزہ نہیں رکھ رہے. شریعت میں اتنا شدید گناہ ذکر فرمایا اور اتنا بڑا وبال ذکر فرمایا کہ اگر ایک آدمی بغیر کسی عذر شرعی کے روزہ چھوڑتا ہے اور اس ایک روزے کی وہ تلافی پوری زندگی کے روزوں سے رکھتا ہے تب بھی رمضان کے روزوں کی تلافی نہیں ہو سکتی. اور اب میرا خیال یہ ہے کہ کون آدمی ایسا ہوگا کہ جس کو کوئی عذر بھی نہ ہو اور پھر وہ روزہ نہ رکھے؟ میرا خیال ایک مسلمان سے تو اس کی امید نہیں رکھی جا سکتی. اسی طریقے سے وہ بچے جو قریب البلوغ ہیں، بالغ تو نہیں ہوئے لیکن قریب البلوغ ہیں، تو ان کو بھی روزے کی عادت ڈالنے کے لیے روزے رکھوانے چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ سارے کو روزے رکھے، 29-30 روزے رکھے، تھوڑے تھوڑے وقفے سے 2-4 دن کے بعد ایک روزہ، 2-3 دن کے بعد ایک روزہ، تاکہ اس روزے کی عادت پڑے. اور جب روزے ان کے اوپر فرض ہو جائیں گے تو انشاءاللہ سہولت اور آسانی کے ساتھ وہ روزے رکھ لیں گے. اسی طریقے سے روزانہ جب آپ روزہ رکھیں گے تو روزانہ روزے کی نیت کرنا ضروری ہے. پورے 30 دن کے روزوں کی ایک ساتھ نیت کر دینے سے وہ روزہ نہیں ہوگا. روزانہ آپ کو نیت کرنی ہے. اور روزے کی نیت کے لیے کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں ہے، کوئی لمبا چوڑا اس کا کوئی وظیفہ نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ سحری اور افطاری کے بہت سارے کیلنڈر، اس کے اندر وہ دعا لکھی بھی ہوتی ہے بصوم غد نویت من شہر رمضان. یاد رکھیں یہ جو الفاظ ہیں یہ الفاظ حدیث کے نہیں ہیں، یہ عربی میں دعا اور نیت کرنے کے الفاظ ہیں، حدیث کے یہ الفاظ نہیں ہیں. اگر ایک آدمی رات کو یہ نیت کر لیتا ہے کہ انشاءاللہ میں صبح روزہ رکھوں گا، بس یہ نیت ہے. نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے. ایک آدمی صبح سحری کر رہا ہے، اگرچہ اس نے کوئی نیت نہیں کی، سحری کر رہا ہے تو یہ سحری خود نیت کے قائم مقام ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ سحری کر رہا ہے، نیت کا کوئی لفظ زبان سے ادا نہیں کیا، تو یہ جو سحری ہے یہ سحری خود نیت کے قائم مقام ہے، روزہ ہو جائے گا. تو روزانہ جو ہے وہ روزے کی نیت آدمی کرے، اس کا ارادہ کر لے کہ جی میں آج روزہ رکھوں گا انشاءاللہ، یا رات کو نیت کر لے کہ میں کل کا دن انشاءاللہ میں روزہ رکھوں گا، تو وہ روزہ ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ باقی عصر کے بعد یہ روزے کے جو مختلف مسائل ہیں، جدید مسائل ہیں، یہ روزانہ تھوڑے تھوڑے آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے روزہ رکھنے کی اور روزے کے آداب اور رعایت کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.